منبر رسول پر جلوہ افروز استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر عالم صاحب قبلہ، استاد القرآ، عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے عرض معروف سے قبل ہم آپ مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماد الوجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دارالعلوم اہل سنت فیضان صدیق اکبر کا چھٹا سالانہ جلسے دستار بندی کا مبارک موقع ہے، اور حضور اشرف الفقہاء خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ رونق اسٹیج ہوگی۔ حضرت کی آمد سے قبل آپ کو اور بھی خطابات سماعت کرنے ہیں، نعت و منقبت کا بھی سلسلہ چلے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، اور جو کچھ بھی عمل کے حوالے سے گفتگو ہو مجھے آپ سب کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج رجب المرجب کی 22 تاریخ ہے کہ عرس جو ہے وصال کی تاریخ کو منایا جائے یا کسی اور تاریخ میں، جب بھی منایا جائے وہ عرس 22 برکت ہوا کرے، اور تاریخ کا کوئی تعین نہیں کہ 10ویں پر، چہلم پر، برسی پر ہی فاتحہ ہو۔ جب بھی ہم اور آپ اپنے اہل ایمان مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جب محفل منعقد کر لیں، جب نیاز اور کھانے پینے کا اہتمام کریں، تو ان کو ایصال ثواب دیا جا سکتا ہے، کوئی تاریخ اور کوئی وقت اس کا متعین نہیں۔ اب امام جعفر صادق کی نیاز 15 کو منائے تب بھی بہتر ہے، 22 کو منائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی منا سکتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ان کے فیضان سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آج سے عرض کرنا چاہوں گا، ویسے یہ دستار کا پروگرام ہے، لیکن کل جس عظیم ذات کا عرس مبارک بھی ہے، وہ ایک عالم اسلام کی ایک عظیم ذات جس کو کچھ لوگ ناسمجھی اور کم علمی کی بنیاد پر ان کی شان میں گستاخیاں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو صرف چند باتیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ گوش گزار کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا امیر معاویہ کے فیضان کرم سے بالا مال فرمائے۔ 22 تاریخ 22 رجب المرجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن، تو اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ جن کے یہاں بھی کل امام جعفر صادق کی فاتحہ کا اہتمام کیا جائے، تو ان کے ساتھ ساتھ جملہ صحابہ اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کیا جائے۔ یہ امت مسلمہ کے قائد ہیں، اور اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، یہ سارے صحابہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی شخص اور اپنے زمانے کا ولی اور کتب بھی ایک چھوٹے صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ صحابہ کی ساری عبادتیں تو ایک طرف، انہوں نے جو عبادتیں بجا لائے ان کا معاملہ تو الگ ہے، ان کی صرف ایک عبادت وہی ایسی ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو دیگر عبادتوں کا مقام اور معاملہ ہی کیا ہے؟ وہ عبادت کون سی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا
کہ صحابہ کو جو عظمت، صحابہ کی جو شان اور صحابہ کو جو فضیلت ملی وہ صرف رسول اللہ کی حالت ایمان میں چہرے کی زیارت، کہ انہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی۔ یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آنے والی اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ اپنی ساری زندگی عبادتوں میں گزار دے، لیکن وہ نفع، وہ برکت، وہ ثواب کہ جو رسول اللہ کے صحابی نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا اور جو برکتیں ملی وہ کسی عام انسان کو کبھی اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں تو میں عام مطلق جملہ صحابہ کی بتا رہا ہوں، ان کے بعد اگر ان کی الگ الگ شان بیان کی جائے تو یہ بہت لمبی گفتگو ہو، صرف میں عام صحابہ، جملہ صحابہ کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ نے جب مکہ میں اسلام کی طرف دعوت دی تو وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر رسول اللہ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، وہاں اسلام کی دعوت عام ہوئی، اس وقت جن افراد نے اسلام کو قبول کیا، آپ احادیث مبارکہ اور قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہجرت سے پہلے ایمان لانے والے اور ہجرت کے بعد ایمان لانے والے، ان کا بھی مقام اور مرتبہ برابر نہیں، کہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے ایمان قبول کیا ان صحابہ کا مقابلہ دیگر صحابہ بھی نہیں کر سکتے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، بہت آسان حدیث ہے، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ حدیث یاد رہے گی تو صحابہ کا مقام اور ان کی عظمت اور خاص طور پر وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے ایمان قبول کیا، ان کی شان، ان کی عظمت ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ ترمذی کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، سرکار فرماتے کہ میرا کوئی امتی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، آپ کو پتہ ہے احد پہاڑ یہ مدینہ منورہ میں واقع ہے، جس کے دامن میں سید الشہداء امیر حمزہ اور 70 صحابہ کے مزارات بنے ہوئے، اسی قبرستان سے لگ کر وہ مقدس پہاڑ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اے میرے صحابہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، اے میرے صحابہ تم بھی احد سے محبت کیا کرو۔ اتنا برکتی پہاڑ۔ دوسری جگہ فرمایا گیا احد جنت کے پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے۔ یہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی احد تشریف لے جاتے تو جہاں وہاں جو گھاس وغیرہ اگی ہوتی اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور کھاتے اور ارشاد فرماتے کہ اللہ نے اس کی گھاس میں بھی شفا رکھی۔ یہ احد کا مقام اور احد کی فضیلت بیان کی گئی۔ اس مقدس پہاڑ کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا پہاڑ، اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اب اندازہ تو کرے کہ اتنا سونا کس کے پاس ہوگا کہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ اب اندازہ کریں اگر جو لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، انہیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جس صحابی نے قرآن کو لکھا ہے وہ تو کاتب وحی ہے، ان کی بنیاد پر قرآن محفوظ رہا۔ آج ان کی شان میں ہم گستاخیاں کرتے ہیں اور لوگ باتیں یہ کرتے ہیں کہ ان کے اور حضرت علی کے تعلقات اچھے نہیں۔ یہی باتیں سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی کے آپسی تعلقات اچھے نہیں تھے، حضرت عمر اور حضرت علی آپس میں بات چیتیں نہیں کرتے۔ اس طریقے سے وہ حضرت علی کی بڑائی بیان کرتے کرتے وہ ان مقدس صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کبھی آپ حضرت علی کی شان میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہے ان کو سند کے ساتھ کبھی پڑھے تو نہیں؟
سند کے ساتھ صحیح علماء سے سنے تو صحیح، آپ حیران رہ جائیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا ام المومنین ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس کی روایتیں سب سے زیادہ بیان کی وہ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی فضیلت والی روایت، سیدنا صدیق اکبر نے بھی اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بھی، انہوں نے زیادہ تر روایتیں سیدنا مولائے کائنات کی فضیلت والی بیان کی۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان کے آپسی تعلقات اچھے نہ ہوتے تو سیدنا صدیق اکبر کو تو یہ چاہیے تھا کہ جو فضیلت والی روایتیں صرف میں نے رسول اللہ سے سنی ہے میں اس کو بیان ہی نہ کرتا، میں اس کو آگے پہنچاتا ہی نہیں۔ ایک روایت ملتی ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ خود بیان کرتی ہے کہ میں نے کئی مرتبہ اس بات کو دیکھا کہ جب حضرت علی ہوتے اور میرے والد ابو بکر بھی بیٹھے ہوتے تو عائشہ فرماتی ہے کہ میں دیکھتی کہ میرے والد ابو بکر علی کے چہرے کو ایک نگاہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے جب اس بات کو کئی مرتبہ دیکھا تو میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جب بھی حضرت مولائے کائنات، بس آخری ایک دو باتیں میں روایت بیان کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس کو آپ یاد رکھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں کہ مدائن سے بہت سارا مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ پہنچا، اور جب وہ صحابہ بھی جب عراق سے واپس آئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس سارے مال کو مسجد نبوی شریف میں منگوا لیا اور نماز کے بعد آپ تقسیم کے لیے بیٹھ گئے۔ سارے مال کو پھیلا دیا گیا، سب صحابہ آتے جاتے اس مال کو دیکھتے بھی عبرت بھی کا حاصل، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام مبارک وسلم۔ خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند حضور اشرف الفقہاء رونق اسٹیج ہے۔ بس میں اپنی یہ بات واقعی کو ختم کر کے اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اور صرف یہ گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کل ہم امام جعفر صادق کی فاتحہ اور ان کی ایصال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کریں تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بھی وصال کا دن، ہرگز اس عظیم ذات کو ہم فراموش نہ کریں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ضرور پیش کریں۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان صحابہ کے آپس میں کیسے تعلقات تھے، یہ تو بس کچھ کی زیادتیوں کی بنیاد پر آج اللہ نہ کرے یہ اہل سنت میں اس طرح کی باتیں پیدا ہو رہی ہے کہ حضرت علی کی شان بیان کرتے کرتے معاذ اللہ وہ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ آپ ان روایتوں کا مطالعہ کریں جس میں حضرت علی خود اس بات کے راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لشکری اور معاویہ کے لشکری سب کے سب جنتی،
یہ خود حضرت سیدنا علی کی روایت اس طرح کی ملتی ہے، اس تفصیلی گفتگو میں نہیں چاہتا، میں صرف حضرت عمر کا یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ مدائن جب فتح ہوا، مال غنیمت جب مدینہ منورہ پہنچا تو مال غنیمت معاملہ یہ ہوتا کہ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی یہ ہوا، اور پھر عمر فاروق اعظم کے زمانے میں بھی، حضرت عثمان غنی میں، اور مولائے کائنات کے زمانے میں بھی، کہ جتنا بھی مال آتا اس کو پھیلا دیا جاتا تاکہ لوگ آ کے ایک تو اسے عبرت کی نگاہوں سے دیکھتے اور بڑا تعجب کرتے تھے صحابہ کہ بادشاہ ایسے کپڑے پہنتے تھے، اتنا مال تھا، اتنا سونا، اس طرح کے برتن، یہ الفاظ صحابہ کے ہوتے اس کو دیکھ کر، اور پھر فرماتے کہ اتنا ہونے نے ان کو نفع نہ پہنچایا تو پھر کیوں ہم اس کو کمانے میں اپنی زندگیاں برباد کریں، یہ انداز ہوتا اور اس لیے مال کو پھیلایا جاتا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب وہ مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں رکھا گیا، اب سرکار حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم صحابی کو بلاتے جاتے اور عطا فرماتے، اس طریقے سے سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن تشریف لائے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت آپ شیعوں کی بھی روایت نہیں بیان کر سکتے کہ عمر فاروق کے زمانے میں امام حسن اور امام حسین، یہ دونوں اہل بیت کے شہزادے، عراق میں جو جہاد اور جنگ ہوئی، یہ دونوں شہزادے کسی ایک بھی جنگ میں شامل ہوئے ہو۔ شیعوں کی کتاب میں بھی یہ روایت نہیں ملتی، ہم نے تو بیان ہی نہیں کی، اس لیے کہ جو تھا اسے بیان کیا گیا۔ لیکن جب مال تقسیم ہو رہا تھا، حضرت امام حسن تشریف لائے اور عمر کے پاس پہنچے، حضرت عمر نے 1000 درہم عطا فرمائے، حضرت امام حسن لے کر آگے بڑھے، حضرت امام حسین تشریف لائے، آپ کو بھی 1000 دیا اور حضرت امام حسین تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، حضرت عمر کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو خود اس جنگ میں شریک تھے اور رسول اللہ کے زمانے سے وہ جہاد کرتے آ رہے تھے، جب وہ پہنچے تو حضرت عمر نے ان کو 500 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ تھے، ان کے دل اتنے صاف ستھرے، عرض کیا امیر المومنین حسن اور حسین تو رسول اللہ کے زمانے میں بچے تھے، وہ تو کھیلا کودا کرتے تھے، اس وقت میں جہاد کے لیے نکلا کرتا تھا، آپ نے ان کو 1000 دیا، مجھے 500۔ یہ ایک بیٹے نے اپنے والد سے شکوہ کیا، ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ اب حضرت عمر کا جواب سنو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے آپسی تعلقات اچھے نہ تھے، ارے عمر و علی کے تعلقات کر تو گفتگو بعد میں ہوگی۔ حضرت عمر ان شہزادوں کا احترام اور کیسے ان سے محبت اور کس طریقے کی عقیدت رکھتے ہیں، آپ تاریخ کی ساری کتابیں، سیر و عالم النبلاء دیکھیں، تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، ابن عساکر نے تاریخ الشام میں اس بات کو رکھا ہے کہ حضرت عمر نے یہ جملہ سنا تو جلال میں فرماتے ہیں، اے عبداللہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے حسن اور حسین کو 1000 دیا اور تجھے 500، تو سن کہ حسن کے والد علی ہے، ان کی ماں فاطمہ ہے، ان کے نانا رسول اللہ ہے، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، اور تیرا باپ عمر ہے، عمر کو بادشاہت حسین کے نانا کے صدقے میں ملی ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کا حق دیا گیا، تجھے تیرا حق دیا گیا۔ جب یہ روایت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے پاس پہنچی کہ عمر نے یہ جملہ فرمایا تو حضرت علی فرماتے ہیں، راوی نے کہا علی مسکرائے اور مسکرا کر فرماتے ہیں کہ میں نے تو رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ عمر تو جنت کے چراغ ہے۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت مولائے کائنات بیان کرتے ہیں۔ آخری بات حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، جب میرے والد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور جب جنازہ تیار چارپائی پر رکھا ہوا تھا، ہم اس بات کی تیاری کر رہے تھے کہ نماز جنازہ پڑھائی جائے، ایک شخص آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور تعزیت کرتا ہے اور پھر یہ جملے کہ اگر یہ لیٹنے والے کا عمل میرے پاس ہوتا تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں کوئی ڈر نہ تھا، میں تو اس بات
بات کو پسند کرتا ہوں کہ ان کے اعمال مجھے مل جائے، ان کی جگہ میں لیٹ جاؤں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جملہ میں نے سنا تو مجھے ایک عجیب سا جوش کہ میرے والد کے بارے میں اتنا بڑا جملہ کون کہہ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ جملہ کہنے والا اور کوئی نہیں، رسول اللہ کے داماد مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، دستار حفظ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، صحابہ کے آپسی تعلقات بڑے اچھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا، اس لیے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو تھے ان کی خلافت کو اور ان کی بادشاہت کو خلافت راشدہ، اور خلافت راشدہ کا 5واں خلیفہ انہیں کہا جاتا ہے۔ اس انداز میں آپ نے حکومت اور اس انداز میں آپ نے جو خلافت راشدہ کو طور طریقہ تھا آپ نے اس زمانے میں اس کو نافذ اور رائج کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز میں دونوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور کل کا دن جب ہم امام جعفر صادق کی نیاز کریں تو اس عظیم ذات کو ہرگز نہ بھولیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ امیر معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز میں افضل کون ہے؟ سنو، جس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا انہیں تو محققین نے فرمایا کہ انہیں قاتل بھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا رسول اللہ کے سامنے آئے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میرے چچا امیر حمزہ کو تم نے شہید کیا؟ کہا جی۔ فرمایا ان کا کلیجہ تم نے نکالا؟ کہا جی۔ اب ارشاد فرمایا جاؤ تمہیں معاف کیا، لیکن ایک بات یاد رکھو اب میرے سامنے نہ آنا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے صرف ایک مرتبہ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی کہ اس وقت کے رسول اللہ نے بھی ان کو دیکھا اور انہوں نے بھی رسول اللہ کو دیکھا۔ تو صحابہ بھی یہ کہا گیا کہ سب سے ادنا صحابی وہ ہے، تو صحابی لیکن سب سے ادنا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز یقیناً بہت بڑی ذات، لیکن وہ اس صحابی کے پہلے مقام کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جائے کہ امیر معاویہ سے مقابلہ، امیر معاویہ جب رسول اللہ کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے گئے، جس سواری پر سوار تھے گھوڑا دوڑتا ہے تو اس سے جو مٹی اڑی اور مٹی گھوڑے کی ناک اور حضرت امیر معاویہ کے چہرے پر لگی، آپ فرماتے ہیں کہ وہ مٹی ان کو اس لیے لگی کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں جا رہے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں وہ مٹی بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کریں یہ صحابہ کا مقام تھا۔ اللہ النفوس قدسیہ کے مزارات پر اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرمائے، ان کے فیضان کرم سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارا خطاب حضرت علامہ سرفراز اظہری صاحب قبلہ فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے حضور کا خطاب شروع ہو اس سے پہلے محمد دانیال کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئے 2 شعر نعت پاک کے اور منقبت کے کچھ اشعار پیش کریں۔